اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر، میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ پیام صبح میں آج کا موضوع کہ بچوں میں اعتماد کیسے پیدا کیا جائے، اس پر انشاءاللہ بات کروائیں گے اپنے عہد کے جید علماء سے، صاحب نگاہ افراد سے کہ جنہوں نے مشرق کو بھی دیکھا، مغرب کو بھی دیکھا، دین کا وسیع تر مطالعہ ہے، قرآن کریم کیا فرما رہا ہے، اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں ہم اس مضمون کو کھولنے کی کوشش کریں گے۔ خواتین و حضرات، بچوں کی تربیت اولاد بہت بڑا ٹاپک ہے، اس پر کئی پروگرام بھی ہم کر چکے ہیں، آپ اور ہم جانتے ہیں، لیکن آج ہم صرف بات کریں گے اعتماد کے حوالے سے کہ بچوں کو ایک کانفیڈنس ان میں پیدا ہونا چاہیے۔ تمام والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے، ایک کانفیڈنس مغرب پیدا کرتا ہے اپنی اولاد میں، ایک مسلمان والدین اپنی اولاد میں کانفیڈنس پیدا کرتے ہیں۔ ایک لڑکے کے اندر اعتماد کہاں تک پیدا کیا جائے، لڑکی میں اعتماد کہاں تک پیدا کیا جائے، کیا اس کے مابین کوئی فرق ہے؟ ایک چیز ہوتی ہے خود اعتمادی، دوسری چیز ہوتی ہے خدا اعتمادی، ان دونوں میں کوئی تعلق ہے، کوئی ربط ہے یا نہیں؟ یہ ہمارے علماء ہمیں تعلیم کریں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح بچوں میں اعتماد پیدا کیا، صحابہ اکرام اللہ اکبر بچوں کو ساتھ رکھتے، ان کی تربیت فرماتے، اللہ اکبر۔ کیا بچوں کی تربیت کے لیے، بچوں میں اعتماد پیدا کرنے کے لیے بچوں کو ہمہ وقت ساتھ رکھنا ضرورت ہوتی ہے اس کی؟ بچوں کو ادب سکھایا جائے، بچوں کی عزت کی جائے، بچوں کو تعلیم و تربیت سے گزارا جائے۔ بچہ اگر کوئی غلطی کر رہا ہو تو اس بچے کو سب کے سامنے نہیں ڈانٹا جائے، اس کی اصلاح تنہائی میں کی جائے، اور بہت ساری باتیں اس ذیل میں سامنے آئیں گی۔ خواتین و حضرات، کراچی میں دونوں معزز مہمان تشریف فرما ہیں، صاحب نگاہ، ہمیشہ ہم ان دونوں افراد سے سیکھتے ہیں۔ پہلے مہمان ہمارے محترم مفتی نذیر احمد خان صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی نذیر احمد خان صاحب فارغ التحصیل ہیں دارالعلوم کراچی سے۔ ان مسائل پر آپ کی گہری نگاہ ہے، ایک کراچی کی ایک بڑی مسجد کے پیش امام ہیں، اور عوام الناس سے آپ کا انٹریکشن ہمہ وقت رہتا ہے۔ ایک عالم دین، ایک فقیہ وقت کی ذمہ داریوں میں سے شاید ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ معاشرے کی نبض پر اس کا ہاتھ ہو۔ مفتی نذیر صاحب عوام میں رہتے ہیں اور معاشرتی مسائل پر گہری نگاہ رکھتے ہیں۔ خواتین و حضرات، ہمارے دوسرے مہمان، میں ان کی کیا تعریف کروں، زندگی دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے وقف کر دی، پاکستان میں پڑھا، پاکستان کے باہر پڑھا، ایک دنیا کو اپنی نگاہوں میں سے دیکھا، اور آج جس طرح ایک جدید نگاہ ڈالتے ہیں آپ ان مسائل پر، وہ آپ ہی کا خاصہ ایسے نوجوان علماء کی ہمارے دین کو، ہمارے معاشرے کو شدید ضرورت ہے۔ محترم مفتی احمد عفنان صاحب، فارغ التحصیل جامعۃ الرشید۔ دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوا پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گا اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ یوسف آیت نمبر 67۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني
عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون صدق اللہ العظیم۔ پھر یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میرے بچوں، مصر کے دارالسلطنت میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے جانا، مگر میں اللہ کی مشیت سے تم کو نہیں بچا سکتا، حکم اس کے سوا کسی کا بھی نہیں چلتا، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور جس کو بھی بھروسہ کرنا ہو اسی پر کرے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، محترم مفتی نذیر احمد خان صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال رکھنے سے قبل کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا؟ درست جواب حضرت سارہ علیہ السلام۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ جس لڑائی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شرکت نہیں فرمائی اسے کیا کہتے ہیں؟ جنگ، غزوہ یا سریہ؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221343000980۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221345270009۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031۔ اور خواتین و حضرات، اگر آپ واٹس ایپ کرنا چاہیں، اپنا کوئی سوال یا پوچھے گئے سوال کا درست جواب روانہ فرمانا چاہیں تو ہمارا واٹس ایپ کا نمبر نوٹ فرما لیجئے 009232182509194۔ قبلہ مفتی نذیر صاحب، ایک بہت بڑا موضوع، بچوں میں اعتماد کیسے پیدا کیا جائے۔ اس اعتماد کا تعلق عقیدے کی پختگی سے ہونا چاہیے، بچے کو رب سے جوڑ دیا جائے۔ ارشاد فرمائیے ذرا اس موضوع کو ہم رفتہ رفتہ کھولتے چلے جائیں گے۔ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خود اعتمادی یا خدا اعتمادی جیسے آپ نے انٹرو میں ذکر فرمایا، یہ بچے کی بڑی ضرورت ہے۔ بچے کے مستقبل اور اس کی زندگی کی تعمیر کے لیے خود اعتمادی ایسے ہی ضروری ہے جیسے اعمال صالحہ کے لیے ایمان ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک ڈیپینڈنٹ بچہ ہوتا ہے، ایک کانفیڈنٹ بچہ ہوتا ہے۔ کانفیڈنٹ بچہ وہ ہوتا ہے جو اپنے اندر چند احساسات لے، وہ یہ احساس رکھے، یہ احساس اس میں ہو کہ وہ کر سکتا ہے، یہ احساس کہ وہ آزاد ہے۔ 7 چیزیں عرض کر رہا ہوں حضرت۔ یہ احساس کہ وہ کر سکتا ہے، یہ احساس کہ وہ آزاد ہے، یہ احساس کہ وہ اپنے بل بوتے پر کہ کے اور دوسروں کے سہارے کے بغیر وہ رہ بھی سکتا ہے، پڑھ بھی سکتا ہے، جی بھی سکتا ہے۔ یہ احساس کہ اس کے اندر کے جذبات اور مسائل کو سنا بھی جاتا ہے، سمجھا بھی جاتا ہے۔ یہ احساس اس میں نمبر 5، یہ احساس کہ وہ جس دنیا میں رہ رہا ہے اس کے ارد گرد کے لوگ اس کو بڑوں کی طرح برابر کی بنیاد پر اس کو حیثیت بھی دیتے ہیں اور اس کو عزت بھی دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ احساس اس میں کہ اس کی ارد گرد کی دنیا اس سے محبت بھی کرتی ہے اور اس کو دل سے چاہتی بھی ہے اور اس کو اہمیت بھی دیتی ہے۔ نمبر 7، یہ احساس کہ وہ جب بھی کوئی اچھا کام کرتا ہے اس کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے اور غلطی کرنے پر اس کی حوصلہ شکنی نہیں بلکہ پیار سے اس کو سمجھایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ احساس ایک بچے میں پیدا ہوگا تو وہ اٹھے گا۔ اب اٹھنے والا بچہ 2 قسم کا ہے۔ بنیاد جتنی مضبوط ہوگی، بنیاد ہی کی بنیاد پر ترقی بھی اتنی زیادہ ہوگی۔ یقیناً۔ اچھا مفتی صاحب، یہ بات بالکل درست ہے، میں چاہتا ہوں اس سے ہم جوڑ لیں اس بات کو، لیکن میں پہلے چاہ رہا ہوں کہ قرآن کریم میں عرض کروں اسی طرف آ رہا ہوں، حضرت یعقوب علیہ السلام اسی کی طرف آ رہا ہوں، اسی کی طرف آ رہا ہوں۔ اب ایک بچہ ہے، ایک عام سا بچہ ہے، ایک مسلمان بچہ ہے۔ اس مسلمان بچے کا اعتماد خود ہی پہ نہیں ہے،
خود اعتمادی پہ نہیں ہے بلکہ اس کی بنیاد خدا اعتمادی پہ ہے. سبحان اللہ ٹھیک سبحان ہے اللہ. خدا اعتمادی پہ ہے. یہ جو خدا اعتمادی ہے یہ بچے میں پیدا ہوتی ہے تو اس کے اندر یہ احساسات اس کے اندر زندہ ہوتے ہیں. اب یہ جو احساسات ہیں بچے کے اندر, چونکہ میں بچے سے شروع کر رہا ہوں لہذا انبیاء کی طرف میں بعد میں آؤں گا. اچھا ٹھیک ہے, ایک بچے کے اندر یہ احساس جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے پیدا کیا؟ بچوں میں. ٹھیک. اب آپ ہی کی بات کو لیتے ہوئے وقت کے نبی نے اپنے صحابہ کی جو تربیت کی تو ایمان کے بعد جو چیز رکھی وہ سمع و طاعت رکھی, لیکن اللہ نے جب اپنے نبی کو نبی بنایا تو سب سے پہلے نبوت دینے کے بعد جو چیز رکھی ان میں نبی میں جو چیز بھری گئی وہ خدا اعتمادی. کیا بات. ہر نبی کے واقعے میں انیس صاحب آپ کو ایک ہی چیز ملے گی, توکل. سبحان ہر نبی. حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے میں دیکھ لیں, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ. میں اکیلا ہوں, تم سب ہو, اگر میں جو بات پیش کر رہا ہوں تم میرے مقابلے پہ آتے ہو تو میں اکیلا کافی ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اعتماد اللہ پہ کیا ہے. سبحان اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں, اللہ انہیں نبوت دے رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جس ظالم طاقت سے آپ مجھے کھڑا کرنے جا رہے ہیں وہ بڑا ہی ظالم ہے. اللہ تعالیٰ کیا جواب دیتے ہیں؟ لا تخافا انی معکما اسمع و ارا. ڈرو مت کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں, تمہاری بیک پہ میں ہوں, میں دیکھتا بھی ہوں, میں سنتا بھی ہوں. سبحان اللہ. جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت, انبیاء کی تربیت خود اعتمادی کی. نبوت ملنے کے بعد ہمارے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خود اعتمادی کی تربیت آپ کی پیدائش سے شروع ہوتی ہے. حضرت یہ جو خود اعتمادی بچپن سے شروع ہوتی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم کیوں پیدا کیا گیا, والدہ کا سہارا کیوں اٹھتا ہے؟ حضرت یہ تربیت ہے. والدہ دور ہیں, اماں حلیمہ کے پاس آپ ہیں, بچپن ہی میں آپ کے سینے کو چاک کیا جاتا ہے اور آپ کے سینے کو خود اعتمادی سے بھرا جاتا ہے. عرب کے لوگ اپنے بچوں کو والدین سے کیوں دور جا کے ان کی پرورش کی جاتی تھی؟ یہی خود اعتمادی بھرنے کے لیے. ٹھیک ہے, یہ لمبے واقعات ہیں, میں صرف اشارہ کر رہا ہوں. جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی جو تربیت کی وہ حضرت خود اعتمادی پہ نہیں کی, خدا اعتمادی پہ کی. ایک حدیث عرض کر رہا ہوں. جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان صحابی جن کی عمر ابھی 10 سال سے بھی کم ہے, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کنت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پہ جا رہے ہیں, مجھے اپنے پیچھے بٹھاتے ہیں اور مجھے خدا اعتمادی کا درس یوں دیتے ہیں, یا غلام, بچے, بیٹا, احفظ اللہ یحفظک, اللہ کے دین کی حفاظت کر, اللہ تیری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ تجدو تجاہک, اللہ کے دین کی حفاظت کرنا, اللہ کو ہر وقت اپنے سامنے پائے گا. تیری خدا اعتمادی اتنی زیادہ ہو, اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ, جب تیرا دامن, تو اپنا دامن پھیلائے, جب تو اپنا ہاتھ اٹھائے تو صرف اس ذات کے سامنے تیرے ہاتھ اٹھے, اس کے علاوہ کسی کے سامنے نہ اٹھے. جب تو مدد مانگے تو صرف اسی سے مانگے, کسی اور سے نہ مانگے. اور یہ یاد رکھ, وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رفعت الاقلام وجفت الصحف. یاد رکھ کہ پوری دنیا تیرے خلاف ہو جائے, تیری تباہی پہ جمع ہو جائے, لیکن تجھے اتنا ہی نقصان لوگ پہنچا سکیں گے جتنا نقصان تیرے لیے اللہ نے لکھ دیا. اور پوری دنیا جمع ہو, تجھے فائدہ پہنچانے پر تجھے فائدہ اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے. اللہ کا لکھا ہوا پتھر پر لکیر ہے. لہذا دنیا سے امید نہ رکھ, اللہ سے امید رکھ. اپنی طاقت وسائل کو, دنیا کی حکومتوں کو نہ سمجھ, اللہ کو سمجھ. یہ حضرت ہے وہ خدا اعتمادی, جس خدا اعتمادی پہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اللہ نے کی. اللہ نے, اور قدم قدم پہ جتنے بڑے بڑے مسائل آئے, بڑے بڑے مسائل. ہجرت کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے نرغے میں ہیں, سامنے موت ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دشمن ہمارے سر پہ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے, لا تحزن ان اللہ معنا, پریشان کیوں ہو رہے ہو, اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ اندر کی خدا اعتمادی, ادھر خود اعتمادی نہیں, خدا اعتمادی. جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, آرام فرما رہے ہیں, ایک شخص آتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار نکالتا ہے, تلوار سر پہ, اور کہتا ہے من یمنعک منی, تمہیں کون بچائے گا مجھ سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں, اللہ
اتنی قوت کے ساتھ، خدا اعتمادی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ لفظ نکلتا ہے کہ اس کے ہاتھ سے تلوار گر جاتی ہے. حضرت ہے یہ خدا اعتمادی جو قرآن میں اللہ نے انبیاء میں پیدا کی، انبیاء نے اپنے پیروکاروں میں پیدا کی، جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں اور بچوں میں پیدا کی. یہ خدا اعتمادی جب آتی ہے تو پھر احساسات یہ پیدا ہوتے ہیں جو میں نے عرض کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں پر بنیادی بات یہ کہ عقیدے میں پختگی خود اعتمادی کی جانب پہلے قدم کا نام ہے. اگر میں ایک جملے میں مفتی صاحب کی بات کو سمو دوں، سبحان اللہ مفتی صاحب کیا گفتگو فرمائی آپ نے، بنیاد پروگرام کی مفتی صاحب نے فراہم کر دی. اب ہم اسی روشنی میں ذرا آگے بڑھتے ہیں. آج بڑی بڑی ریسرچ ہوتی ہے نا، بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں دنیا کی، بچوں میں خود اعتمادی کیسے پیدا کی جائے. پہلے میں دینی پیراڈائم میں بات کروانا چاہ رہا ہوں آپ سے، جیسے حضرت نے ارشاد فرمایا، اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں میں اعتماد کیسے پیدا کیا. آپ نے پوری گفتگو میں جو بات کی اس میں لا تحزن ان اللہ معنا یا دیگر جو واقعات آپ نے بیان فرمائے، وہ بڑوں میں اعتماد پیدا کیا گیا. ہم اور آپ اپنے بچوں میں اعتماد کیسے پیدا کریں؟ ماشاءاللہ مفتی صاحب نے جو بات کی بڑی ہی خوبصورت، سیرت کے واقعات اور آیات اور احادیث جو اس سے متعلق تھے ماشاءاللہ بڑی خوش اسلوبی سے بیان کی. اور یہ جو نقطہ ہے، اول چیز یہی ہے کہ خود اعتمادی سے پہلے خدا اعتمادی ہے. اور حضرت لقمان علیہ السلام بھی جب اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں چھوٹے، تو یہی کہہ رہے ہیں انہا ان تکن مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات والارض یأتی بها اللہ. اے میرے پیارے بچے، یاد رکھنا کہ اگر ایک چھوٹا سا دانہ بھی ہو نا، وہ آسمان زمین کی اتھاہ گہرائیوں میں چلا جائے، اس کو اللہ ہی لا سکتا ہے. سبحان اللہ. یعنی یہ تربیت بچے میں کی جا رہی ہے، توکل. اور جیسے مفتی صاحب نے فرمایا توکل، خدا پر اعتماد. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جب آدمی، ہم کہتے ہیں نا کہ بچہ انڈیپینڈنٹ ہے، انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا. ہم میں سے ہر آدمی ہزاروں لوگوں پر ڈیپینڈنٹ ہے. ہر آدمی کی توقع یہ ہوتی ہے یار فلاں میرا یہ کام کر دے گا، فلاں میرا یہ کام کر دے گا. جو آدمی اتنا ڈیپینڈنٹ ہے وہ کبھی بھی سیلف سٹیم نہیں ہو سکتا. لیکن یہ تربیت جو اسلام میں کی جا رہی ہے کہ اللہ پر بھروسہ رکھو، باقی سب سے نظر ہٹا دو. سبحان اللہ. تو ایک اللہ کا سہارا رہے گا. جب باقی سب کے سہارے ہٹ جائیں گے تو ہر وقت میں سمجھے گا اللہ میرے پیچھے اور میں آگے ہر کام کر سکتا ہوں اس بھروسے سے. تو یہ پہلی چیز جو بچے میں تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی ہے، وہ ایمان کی تربیت. بڑی مضبوط قسم کا مومن اس بندے کو ہونا چاہیے، بچے کو. یہ ہم کوشش کریں. اس کے لیے انبیاء کے واقعات، یعنی پریکٹیکل اسپیکٹ سے آپ چاہ رہے ہیں میں ذرا بات کروں کہ اب ہم کریں کیا، یعنی ٹو ڈوز کیا ہیں. ہم اگر لکھتے جائیں تو پہلا ٹو ڈو یہ ہے کہ بچوں کو ہم انبیاء کے، صحابہ کے، رسول اللہ کے واقعات، اچھے لوگوں کے واقعات سنائیں. خود اعتمادی جو چیز پیدا کرنی ہے آپ نے اس چیز کے واقعات سنائیں. آپ نے اس کو سخاوت پیدا کرنی ہے، آپ سخاوت کے واقعات سنائیں. نرمی پیدا کرنی ہے، آپ نرمی کے واقعات سنائیں. تو آپ سٹوریز سنائیں. یہ بڑی کمی ہے اس وقت. میں دیکھ رہا تھا مینسا ایک انسٹیٹیوٹ ہے، اس نے پورا فارمیٹ بنایا ہوا ہے کہ جو ماں باپ اپنے بچوں کو سٹوریز سناتے ہیں جو بچے نہیں سناتے، جو ماں باپ نہیں سناتے، بہت بڑا فرق آتا ہے ان کی تربیت میں، ان کی تربیت میں اور بچوں کی نفسیات میں. اچھا یہ بڑی اچھی بات کہی. اچھا یہ ہے کہ آپ بچوں کو واقعات سنائیں انبیاء کے، تو وہاں خود اعتمادی، خدا اعتمادی دونوں آنے چاہیے. روز میں مشورہ دوں گا 5-10 منٹ والدین اپنے بچوں کو قصے سنائیں، کتابیں لے لیں. نمبر 2 اس میں بہادری پیدا کریں. یہ ایسی صفت ہے جو صحابہ نے خاص پیدا کی ہے، بریوری. اس کو بہادر بنایا جائے اور اس کو ابھارا جائے بہادری کے کاموں پہ. جب وہ روتا ہوا آئے تو اس کی پیٹ نہ تھپتھپائیے، ہائے میرا بچہ کیا ہو گیا. بولے کچھ نہیں ہوا، کھڑے ہو جاؤ، جاؤ بی بریو کہا جائے. اور یہ ریسرچ میں یہ آیا ہے کہ آپ ان کو یہ کہیں کہ مائی سن از بریو، میرا بچہ بہت بہادر ہے، شاباش کچھ نہیں ہوا. تو اس کے بہادری ڈالیں گے تو اس میں اعتماد آئے گا. تیسری چیز جو بڑی زیادہ ڈالی گئی ہے وہ یہ سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ بلکہ ہارورڈ کا ایک سینٹر ہے فار چلڈرن، اور سینٹر فار چلڈرن اگر آپ سرچ کریں گے وہ آ جائے گا. وہ کہتے ہیں کہ بچے جو اصل میں بڑھتے ہیں، چلڈرن آر بائی دا سوشل انوائرمنٹ، بچے اپنے ماحول سے پڑھتے بنتے ہیں. یہ نہیں ہوگا آپ بچے کو الفاظ میں جو بات کہہ رہے ہیں بچہ اس کو بہت کم لے گا، 10% لے گا، آپ کے کردار کو لے گا. اگر آپ کے کردار میں وہ چیزیں ہیں جو آپ بچے کو ڈالنا چاہتے ہیں اس میں آ جائیں گی، اور کردار سے بچے کی تربیت ہو. اس میں وہ یہ کہتے ہیں ریسرچ میں کہ ہمارے دماغ میں جو نیورونز ہیں یہ 1 سیکنڈ میں ہزاروں نیورون کام کرتے ہیں. اس میں بہت سارے نیورون ایسے ہیں جو ریسیپٹیو ہیں، یعنی کچھ کہا جائے گا تو لیا جائے گا، کہا جائے گا لیا جائے گا.
وہ بچوں سے اگر والدین ہیلدی کمیونیکیشن کریں، سمجھائیں تو بچے لیتے ہیں، ورنہ نہیں لیتے. ٹھیک ہے، اب ہیلدی کمیونیکیشن کو ذرا کھول دیجئے آپ. ہیلدی کمیونیکیشن کا مطلب یہ مثال کے طور پر، یعنی آپ کی اجازت سے اگر بچوں کو والد کی حیثیت سے میں یہ بتاؤں کہ ہم جو کچھ ہمیں مل رہا ہے نا، اس میں ہمارا کمال نہیں، اللہ کا یہ اللہ کا کمال ہے. سبحان. ارشاد. بڑی اہم بات یہی ہے کہ یعنی بچوں کو ہر موقع پر یہ باور کرایا جائے، جو تربیت آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کرائیں. اس کا مطلب یہ آتا ہے بیٹا یہ کہاں سے آیا آپ کے پاس، یہ کس نے دیا ہے؟ وہ بچہ بولے اللہ نے دیا ہے. سبحان اللہ. اچھا بیٹا دیکھو آج ہم اتنا اچھا پہاڑ دیکھ رہے ہیں، دیکھو دریا کتنے اچھے ہم دیکھنے آئے، یہ کس نے بنائے ہیں؟ اللہ نے بنائے. بیٹا یہ جو میرے پاس گاڑی ہے، گھر ہے، یہ کہاں سے آئے؟ وہ یہ جواب نہ دے فلاں نے دیا، وہ یہ جواب دے کہ اللہ نے دیا ہے، اس کا اعتماد اللہ پر بڑھ جائے. ٹھیک. اچھا پھر بیٹا یہ کام آپ کر سکتے ہیں، اس کو جواب دلوائے نہیں میں کر سکتا ہوں. جی ہر سوال کے جواب میں اس کو نہیں بیٹا کر سکتا ہوں. اچھا بعض کاموں میں یہ کہا گیا کہ اس کو آپ خطرے میں ڈالیں، ہلکے سے خطرات میں ڈالیں، اس کو آگے ڈالیں، ڈلو آگے جاؤ کام کرو. اور اس کی مثال بڑی اچھی دی جاتی ہے جانوروں سے کہ بعض کیا کرتا ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے چند گھنٹوں میں اپنے بچے کو چٹان سے نیچے پھینک دیتا ہے. وہ بچہ راستے میں اللہ تعالیٰ اسے اڑنا سکھاتے ہیں. ہرن کیا کرتا ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو 2-3 گھنٹے بعد ہی لاتیں مارتا ہے، اتنی لاتیں مارتا ہے کہ بھاگو وہ بھاگنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کو خوراک لینا شروع ہو جاتا ہے. تو ہمارے یہاں جو رویہ ایک دفعہ ہو گیا بچوں کے ساتھ بہت زیادہ حفاظت، اوور پروٹیکشن. ہائے ہائے میرے بچے کو یہ نہ ہو جائے، میرے بچے کو یہ نہ ہو جائے. بھئی یہ نہیں ہے، آپ نکالیں، تھوڑے زخم لگیں، تھوڑا وہ زمانے کے تھپیڑے کھائے آپ کی پرورش میں، تاکہ آگے جا کر وہ زمانے کو فیس کرنے کے قابل ہو جائے. اور اس باز کو یا اس ہرن کی جگہ مجھے علامہ یاد آتے ہیں کہ شاہین بچے، جو شاہین بچے ہیں نا انہیں صحبت ذاق سے بچانا ہے. جی ایک بات تو یہ بھی ہے جو آپ نے کہا انوائرمنٹ کی جو بات کی، بڑی اہم بات یہ ہے. لیکن اس سے پہلے عقیدے کی پختگی کی بات آپ نے یہ فرمائی اور آپ نے یہ فرمائی. مفتی صاحب جو آپ نے بات فرمائی تھی میں چاہتا ہوں ذرا اس پر مزید بات آپ سے کرواؤں، پھر اس کو کنٹینیو کریں گے، کیونکہ بہت اہم موضوع ہے کہ تربیت ہم اپنے بچے کی کیسے کر رہے ہیں، اعتماد اس میں انکلکیٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، اور کن خطوط پر. میں نے انٹرو میں ایک سوال یہ بھی رکھا تھا کہ ایک بولڈنس ہے جو مغرب سکھا رہا ہے، اور ایک بولڈنس، ایک کانفیڈنس جو ہم اپنی اولاد کو سکھا رہے ہیں. دونوں میں کوئی فرق ہوگا نا مفتی صاحب؟ میں وہ جاننا چاہوں گا. لیکن درمیان میں آپ نے جو بات فرمائی تھی وہ بہت اہم بات کہ دنیا کی کوئی طاقت، دیکھو بیٹا، ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی. اگر اللہ چاہے گا تو وہی نقصان پہنچے گا ہمیں، اور دنیا کی کوئی طاقت ہمیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی. اللہ چاہے گا تو فائدہ پہنچے گا. یہ بات بچوں کے اندر یہ پیوست کر دی جائے. قرآن کریم کی آیت یاد آتی ہے نا کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. یہ بات بچوں میں معلوم. حضرت میں عرض یہ کر رہا ہوں جیسے عملی اقدامات، چونکہ ہمارے پاس ٹائم بڑا مختصر ہے، بچوں کی تربیت کے لیے جو بنیادی چیز ہے وہ اللہ کی ایک صفت، اللہ کی ربوبیت، کہ جو 5 چیزیں خصوصاً سورہ نحل کے اندر بیان ہوئی ہیں. پانی ہے، آج اللہ بند کر دے تو کیا طاقت کے زور پہ ہم پیدا کر سکتے ہیں؟ آج ہوا، آج اللہ بند کر دے، ٹھیک ہے، روشنی آج اللہ بند کر دے، وغیرہ وغیرہ. اللہ کی ربوبیت کو واضح کی. حضرت میں عملی اقدامات کی طرف اس وقت یوں آ رہا ہوں کہ میں کمپیئر کر رہا ہوں. کمپیئر مغرب کا بچہ اور مشرق کا بچہ، مسلمان بچہ، مغرب کا رہنے والا غیر مسلم بچہ، ٹھیک ہے. کانفیڈنس کے لیے سب سے زیادہ جو ضروری چیز ہے وہ بچے کا یہ احساس ہے کہ میں آزاد ہوں. ٹھیک ہے، آزاد ہوں. ہمارے ہاں کے بچے دین کے نام پر پابندی در پابندی کا شکار ہوتے ہیں. مغرب کے ہاں بچوں پہ کوئی پابندی نہیں ہے. وہاں آزادی آوارگی کی حد تک ہے. آوارگی کی حد تک ایک فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ بچہ کانفیڈنٹ ہوتا ہے ہمارے مقابلے میں، لیکن اس کا جو نقصان ہے چونکہ آوارگی کی حد تک ہوتا ہے، وہی بچہ کانفیڈنٹ نہیں ہوتا بلکہ اوور کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے. آگے جا کے وہ والدین سے بھی باغی ہو جاتا ہے، اخلاقیات سے بھی باغی ہو جاتا ہے، ہر چیز سے بغاوت کر جاتا ہے. اس کے مقابلے میں ہمارے ہاں آئیے، ہمارے ہاں گھر کا ماحول، ٹھیک ہے، ہمارے دین کے نام پہ جو ہم نے جس طرح تربیت بنائی ہوئی ہے، ایک بچہ اپنے آپ کو پابندی در پابندی کے اندر محسوس کرتا ہے. اس نے اپنے والدین کی طبیعت اور مزاج کو بھی دیکھنا ہے، اس نے حضرات کے طریقوں کو بھی دیکھنا ہے، اس نے مسلک کو بھی دیکھنا ہے، اس نے قومی روایات کو بھی دیکھنا ہے، اس نے مذہب کو بھی دیکھنا ہے. اس بچے کو جب اللہ نے پابندی کیا تو ہم کیوں پابند کریں؟ اس لیے اس کی تربیت کے لیے کہ ایک حد کے اندر تربیت ہو،
ٹھیک ہے, حد کے اندر, طاعت کے اندر, بغاوت کے اندر نہیں. آوارگی, آزادی دیں اسے, آوارگی نہ دیں. وہ جو آزادی ہے اس بچے پہ ایک ہی پابندی ہو, اور وہ پابندی ہے کہ بچہ اگر ہماری طبیعت کے خلاف بولے تو ہم نے کچھ نہیں کہنا, یہ بچہ اگر ہماری روایت کے خلاف بولے تو ہم نے کچھ نہیں کہنا, یہ بچہ اگر ادھر ادھر کی چیزوں کے خلاف بولے ہم نے کچھ نہیں کہنا. لیکن ایک چیز جس کو ہم نے اس پہ لانا ہے وہ ہے دین. کوئی بھی کام ہو, اگر یہ ناجائز کر رہا ہے, کوئی مضر کام کر رہا ہے, تو اس پہ ہم نے اس بچے سے ڈیبیٹ کرنی ہے. فرض کرے وہی بچہ, ٹھیک ہے, ہر چیز کی آزادی ہے, لیکن وہی بچہ نماز نہیں پڑھتا, تو ہم اس کی پکڑ کریں, گرفت کریں پیار سے. وہی بچہ سگریٹ پینا شروع کر دیتا ہے, وہی بچہ کوئی گندے پروگرام دیکھنا شروع کر دیتا ہے, چونکہ یہ خلاف شریعت ہے, خلاف شریعت ہے. اب اس کی گرفت ہو جائے, صرف ایک دائرے کے اندر آپ نے اس ایک دائرے کا پابند کیا ہوا ہے, باقی جتنے پابندیاں آپ نے اٹھائی ہوئی ہیں. اگر یہ پابندیاں جو گھر کی ہیں, ٹھیک ہے, مزاج کی پابندی ہم ہٹا دیں, روایات کی پابندی ہٹا دیں, یہ پابندی وہ پابندی ہٹا دیں, بچے کو آزادی ملے, مدرسے میں بھی آزادی ملے, اسکول کے اندر بھی آزادی ملے, اور گھر میں بھی آزادی ملے. آزادی جب وہ اپنے آپ کو آزاد محسوس کرے گا کہ اگر میں غلطی کروں گا, وہ ہر وقت باپ کی مرضی, والدہ کی مرضی, دادا کی مرضی, نانا کی مرضی, سب کی مرضیوں کو دیکھ کے اگر وہ چلے گا تو بیچارہ کنفیوز ہو جائے گا. لہٰذا اس سے احتساب کرنے والا, پیار سے سمجھانے والا ایک ہی ہو, وہ اس کی ماں ہو. ماں اگر کسی وقت یہ سمجھتی ہے کہ یار اب میری ضرورت نہیں, مجھ سے زیادہ والد کی ضرورت ہے, ان کے سامنے ان کو پیش کرنے کی ضرورت ہے, اب والد کے سامنے جب وہ پیش کرے تو وہ اس سے ناصحانہ انداز میں اس کو سمجھائے. یہ جو آزادی کا ماحول پیدا ہوتا ہے, اب بچے کو جب آزاد ماحول ہم نے دے دیا, تو اب اگلی بات کیا ہے؟ اگلی بات یہ کہ جیسے حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ بچے پہ ذمہ داری ڈالو. ذمہ داری ڈالو, اس کی ہر سہولت کا, ہر خواہش کا تم خیال کرتے ہیں, کم از کم ذمہ داری, اس کے اپنے کام اس کے اپنے ہاتھ سے کروائیں, اس کے اپنے کام ہم اپنے ہاتھ سے کریں. یہ جو اپنے کام ہے اور گھر کے کام, گھر کے جو ان کی استعداد کے قابل جو کام ہے, یہی بچہ سبزی خرید سکتا ہے, چاہے ڈرائیور کے ساتھ کیوں نہ جائے. یہ بچہ اپنی کتابیں خود خرید سکتا ہے, جا کے ڈیل کرے, ٹھیک ہے, اپنی چیزیں خود لائے, انتخاب خود کرے, اور جا کے ڈیلنگ خود کرے. گھر کے جو چھوٹے موٹے کام ہیں اس سے ہم یہ کروائیں. اسی طرح دیکھیں, بچے کے اعتماد کے اٹھانے کے لیے, جو تیسری بات عرض کر رہا ہوں, اعتماد کے اٹھانے کے لیے بچے کے شوق کو کیش کیا جا سکتا ہے. اس بچے کو سائیکل چلانے کا شوق ہے, ٹھیک ہے, سائیکل چلانا یہ بھی اعتماد پیدا کرتا ہے حضرت. یہی بچہ کبھی گرے گا کبھی اٹھے گا, یہی بچہ, اس بچے کو شوق ہے کھیلنے کا, کھیلے. آپ ترغیب دیں کہ بیٹا آپ نے دوسروں کے ساتھ نہیں کھیلنا ہے بلکہ دوسروں کو اپنے ساتھ کھلانا ہے. کپتان بن کے لطائف علمیہ میں بڑا عجیب واقعہ ہے کہ کانفیڈنٹ بچہ اور ایک ڈیپینڈنٹ بچہ, دونوں میں فرق یہ لکھا ہے کہ اگر بچہ یہ کہ میں کس کے ساتھ کھیلوں گا تو یہ کمزور بچہ ہے. بچہ جا کے یہ کہے کہ کون میرے ساتھ کھیلے گا, یہ ہے لیڈر بچہ. تو یہ کہ اس کو ہم لیڈ کرنا سکھائیں, لیڈ کرنا سکھائیں مختلف چیزوں میں, ٹھیک ہے, کھیل میں ہو تو وہ لیڈ کرے, اگر وہ سائیکل چلائے تو وہ لیڈ کرے, کسی بھی میدان میں جائے تو وہ لیڈ کرے. یہ وہ چیزیں ہیں. اور ذمہ داری کی بات میں نے عرض کر دی کہ ذمہ داری ہو, کھیل کے شوق کو کیش کریں کہ کھیل میں وہ لیڈ کرے. اور حضرت اعتماد پڑھ کے پڑھا کے نہیں بنتا بلکہ چل کے اور چلا کے بنتا ہے. آپ بچے کو چلائیں, جب آپ بچے کو چلائیں گے تو بچے کے اور آزاد فضا ہوگی, یہ بچہ غلطی کرے گا. جب خود غلطی کرے گا تو آپ جب دلیل کے ساتھ کمیونیکیشن کر کے جب آپ بچے کو سمجھائیں گے تو بچہ سمجھے گا آج کی غلطی وہ کل نہیں دوہرائے. اور وہ جو غلطی مفتی صاحب اگر کرتا ہے بچہ, اور بچے کرتے ہیں اور غلطی کر کے سیکھتے ہیں, غلطی کر کے بچے کا بڑے بھی سیکھتے ہیں, اس کو پھر ڈانٹنا سب کے سامنے نہیں ہے. اس کو ڈانٹا جائے, اس کی اصلاح کی جائے, لیکن اس سے تنہائی میں بات کی جائے. اور کیا اچھی بات فرمائی کہ کم از کم اس کے اپنے کام جو ہیں, اس کو اپنی جو بکس چاہیے, اپنی جو شاپنگ کرنی ہے اسے وہ خود کرے, لیکن اس پر ایک چیک رکھا جائے اس وقت تک جب تک کہ وہ بڑا نہیں ہو جاتا. چند کام, چند جو تدبیریں ہیں جو والدین کو اختیار کرنی چاہیے, ذرا ارشاد فرما دیجیے. میں پہلے ذرا اس کو پورا کر دوں گا. جو آپ نے پچھلا سوال کیا تھا نا, مجھ سے آپ نے بڑا اچھا بیان کیا کہ مغرب جو سیلف کانفیڈنس کہتا ہے اور جو ہم کہتے ہیں اس میں کیا فرق ہے. دیکھیں, مغرب جو کہتے ہیں, مجھ سے آپ نے بتایا, وہ کہتے ہیں کہ بچے کو بولڈ بنائیں. بولڈ بنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو
آزاد یعنی مادر پدر آزاد، نہ وہ باپ کی سنے نہ دادا کی سنے نہ خدا کا تو تصور نہیں، عملاً ختم ہو گیا ہے، تو وہ بدتمیز بچہ ہو. یعنی صحیح معاملوں میں اس وقت جو ہم مغرب کے بچوں کو دیکھتے ہیں، کہیں بھی اب یورپ میں دیکھیں، یو ایس میں دیکھیں، بدتمیز بچہ. اچھا بدتمیز بچے کو اچھا سمجھا جاتا ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تربیت اولاد کے لیے جو لفظ استعمال فرماتے ہیں وہ لفظ ہی ادب کا ہے. جی ہاں، لَأَن يُؤَدِّبْ أَحَدَكُمْ وَلَدَهُ خَيْرٌ مِّنْ أَن يَتَصَدَّقَ سَاعًا، کہ بچے کو ادب سکھانا یہ بہت سا صدقہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے. تو ہمیں یہ خیال کرنا ہے کہ ہم نے بچے کو با ادب بنانا ہے، اور کانفیڈنس اور اس کی جو انڈیپینڈنسی ہے وہ اسی کے اندر رہے گی، وہ رہے. وہ جب بڑا بات کہے وہ سر جھکائے، اور اس کو پتا ہو کہ بزرگوں کے آگے سر جھکانا ہے. یہ ہوتا تھا، ہمیں ہمارے ایک بزرگ بتا رہے تھے کہ ہمارے زمانوں میں تو اگر کوئی بچہ غلط کام کرتا تھا تو گلی میں گزرتے ہوئے کوئی بزرگ اس کو ایک چانٹا مار دیا کرتے تھے یا کان پکڑ، تو ان کے والد جب آتے تھے بچے کے وہ کہتے تھے بہت اچھا کیا، ایک اور آپ کو لگا دیں. بالکل یہی معاملہ. آج کل یہ معاملہ ہے کہ نہ والد لگاتا ہے، بچہ آیا ہے ناچ رہا ہے، کھیل رہا ہے، الٹی حرکتیں کر رہا ہے، کوئی کہنے والا نہیں ہے. سزا کا تصور ختم ہو گیا ایون تعلیمی اداروں میں. جی جی، یہ مغرب کی روایت ہے، میں عرض کروں یہ ہماری روایت نہیں ہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ ہمارے یہاں بچے کو مارنا، ہر وقت مارنا اچھی بات نہیں، زیادہ مارنا اچھی بات نہیں، لیکن کبھی مارنا بھی پڑتا ہے. چاہیے جب ایک ایسی لیمٹ ہو، مفتی صاحب نے فرمایا کہ ایک لیمٹ ایسے ہو کہ بیٹا اس لیمٹ سے آپ گئے تو پٹائی ہوگی، اس لیمٹ سے آپ گئے تو ڈانٹ پڑے گی. اور اکثر کوشش ہی، جیسے حدیث میں آیا کہ اگر بچہ نماز نہ پڑھے 10 سال کی عمر میں تو اس کو مارو، یعنی ہلکا سا لگاؤ، اس کو ڈر ہو. بچے کے ذہن میں باپ کا ڈر ہونا چاہیے. اچھا یہاں پر خود اعتمادی میں چند اور ٹپس، اب میں آپ کے سوال کی طرف آ جاؤں. ایک یہ لکھا ہے کہ بچے کے اندر جنراسٹی پیدا کی جائے، یعنی سخاوت. ٹھیک ہے. سخی بچہ جو ہے خود اعتماد ہوتا ہے. اس کی دلیل حدیث میں آیا ہے کہ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ جو ہے تو وہ سمجھے گا میں اوپر والوں میں، جو نیچے والا ہوگا وہ اس میں کہاں اعتماد آئے گا. اس کو یہ تربیت کی جائے، بیٹا جب گھروں میں جانے آپ نے مانگنا نہیں ہے، کوئی چیز دے آرام سے لینا نہیں ہے آپ کو، آپ بولو میرے پاس ہے، میری اپنی چیز ہے، ٹھیک ہے، اپنی چیز پہ آئیں. اچھا اسی بات کو ذرا سا آگے بڑھا دیتے ہیں. آپ کی بہت اچھی بات، کسی گھر میں بچہ جائے تو مانگنا نہیں ہے، میرے پاس موجود ہے. بچہ جسے ہم کہتے ہیں کہ اچھی اردو میں سیر چشم ہو، جی جی، اس کی آنکھوں میں ایک طلب نہ ہو، ہوس نہ ہو کسی چیز کی، بڑی اہم بات. لیکن سخاوت میں ایک بات یہ بھی کہ جب ہم زکوٰۃ، خیرات، انفاق کریں تو بچے کے ہاتھ سے کروائیں، بہت اہم بات، بچے کے ہاتھ سے کروائیں. ارشاد. یہ بڑی اہم بات ہے کہ صدقہ بچے کے ہاتھ سے کرایا جائے. اگر بچے کے ہاتھ سے، اب گاڑی میں آپ بیٹھے ہیں، فقیر آیا، جو بھی مانگنے والا آپ نے دینا ہے، آپ بچے کے ہاتھ میں دے. جب بچہ دے گا اس کے ذہن میں بات آئے گی کہ ہم بااعتماد ہیں، ہم نے خود کام کرنا ہے، ہم پوچھے ہیں. اور یہ پیسہ دینے کے لیے ہوتا ہے، بچہ پکڑنے کے لیے، گھر میں سینت کے رکھنے کے لیے نہیں ہوتا ہے. پیسے دیا کرو، بانٹا کرو. تمہیں اللہ نے وہی ید اولیٰ کی جو آپ نے بات کی ہے کہ اوپر والا ہاتھ ہمارا ہاتھ ہے، تو بچے کے دل سے دولت کی محبت بھی کم ہوتی چلی جائے گی. بڑی اہم بات. اچھا اس کے علاوہ ایک اور بات یہ ہے، آپ نے کہا عملی چند ٹپس. عملی ٹپس میں یہ ہے کہ یہ ریسرچ آئی ہے اسٹینفورڈ کی، انہوں نے بنایا کہ 9 علامتیں ان والدین کی جن کے بچے خود اعتماد ہوتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں فوکس والدین پر کر رہے ہیں کہ والدین کو کیسا ہو. اس کی میں نے وجہ عرض کی آپ سے کہ بچہ جو ہے وہ آپ کے الفاظ کو کاپی نہیں کرتا، ہی کاپیز یور ایکشنز. بچے کی مثال مینٹلٹی تقریباً بندر کی طرح ہوتی ہے، وہ کاپی کرتا ہے. اب اگر آپ کچھ کر رہے ہیں، کہہ کچھ رہے ہیں، وہ کاپی نہیں کرے گا. اس میں یہ بات آئی ہے کہ وہ والدین، اس میں ایک بات مثال کے طور پہ تھی، جن کی تعلیم اعلیٰ ہوتی ہے، تعلیمی پڑھنے لکھنے کا ماحول ہوتا ہے، ان کے بچے زیادہ بااعتماد ہوتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ جس بچے کا علم پورا ہوگا اس کو اعتماد ہوگا اپنی معلومات پر، جس کا علم ناقص ہے، جہالت ہے، اس کو اعتماد نہیں ہوگا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت کی چھوٹی عمر میں تربیت فرمائی. یہی صحابہ علم میں دنیا کے لیڈر بنے. عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، اسامہ بن زید، یہ سارے حضرات بچپن میں اور چھوٹی چھوٹی عمروں میں لیڈر بن گئے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی درسگاہ میں پڑھنے والے لوگ تھے. تو ہمارے ہاں تھوڑا سا پڑھنے لکھنے کا ماحول ہمارے معاشروں میں انتہائی کم ہے، بلکہ بہت زیادہ کم ہے جو ریسرچ پہ اگر ہم جائیں. تو یہ تحریک اس وقت بعض ممالک میں دنیا میں چلی ہوئی ہے کہ ریڈ 10 minutes with your children. اپنے بچے کے ساتھ 10 منٹ آپ پڑھیں.
گھر میں کتابوں کا ماحول ہے, کتابیں پھیلی ہوئی ہیں, دینی کتابیں بھی اچھی, دنیاوی اچھی کتابیں ہر زبان کی, اردو کی, انگریزی کی, عربی کی, وہ جب بچہ دیکھ رہا ہے آپ پڑھ رہے ہیں, میں جب لائبریری میں بیٹھ کے پڑھتا ہوں, بچے خواہ آ جاتے ہیں کھلونوں کو چھوڑ کر میرے ساتھ کوئی نہ کوئی کتاب لے کے پڑھنا. مفتی صاحب آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ بچوں کے ساتھ 10 منٹ پڑھیں, بہت اہم بات ہے, بڑی اہم. بچوں کے ساتھ وقت گزاریں. ہم اپنی اولاد کو کتنا وقت دیتے ہیں؟ اعتماد کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, بچوں میں اعتماد پیدا کرنا ہے, ان کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کریں کہ آج دن میں کیا کیا تم لوگوں نے, اور موبائلز کو ذرا ہٹا کے رکھ دیا جائے کہ جناب والا موبائلز کو فی الحال بند کر دیں, آپ بیٹھ کے بات کریں. بچے کو معلوم ہو کہ میرا باپ اور میری ماں مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے ٹچ کا, اپنے بچوں کو چھوئیں. ہر آدمی بچے کو چھو نہیں سکتا, بلکہ پابندی ہونی چاہیے. وہ کسی اور موضوع پہ ہم بات کریں گے. باپ اپنی اولاد کو چھوئے, اسے گلے لگائے, ماں چھوئے. تقبیل کے الفاظ آئیں. اللہ اکبر. ارشاد. حضرت میں عرض کروں, ماشاءاللہ سارے ٹپس آ گئے ہیں. میں ایک بات کہ ایک بچے کو یہ احساس دینا کہ اس کے اندر کے جذبات کو اور اس کے مسائل کو سنا بھی جاتا ہے, سمجھا بھی جاتا ہے. پھر اسے یہ احساس دینا کہ گھر کے بڑوں کی طرح اسے برابر کی حیثیت اور عزت دی جاتی ہے. یہ گھر میں بھی ہے, ادارے میں بھی ہے. یہ احساس کہ اس کے ارد گرد کی دنیا اس سے محبت کرتی ہے اور دل سے چاہتی ہے, ٹھیک ہے, اس کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے. آپ نے جیسے اشارہ فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نوجوان طلبہ, نوجوان صحابہ کی تربیت اسی بنیاد پہ فرمائی. حضرت ایک روایت ہے سنن ابن ماجہ کی, حضرت سعید بن مسیب رحم اللہ بیمار تھے. ان کے شاگردوں کو معلوم ہوا تو عیادت کے لیے حاضر ہوئے. جیسے حضرت سعید بن مسیب کو پتہ چلا تو فوراً اپنے پیر سمیٹے اور بیٹھ گئے اور کہا کہ چونکہ طلبہ آئے ہیں, ان طلبہ کے سامنے, نوجوان طلبہ, ان بچوں کے سامنے میں لیٹوں, یہ نہیں. اور پھر خود اپنا واقعہ ذکر کیا کہ اسی طرح میرے استاد حضرت حسن بصری رحمہ اللہ بیمار تھے, ہم عیادت کو گئے تو اسی طرح انہوں نے بھی اپنے پیر سمیٹے اور بیٹھ گئے اور ہم سے پیار سے بات کرنے لگے. یہ ہے استاد کا مقام. عرض کر رہا ہوں. اور حضرت حسن بن بصری رحمہ اللہ, حسن بصری رحمہ اللہ نے یہ واقعہ سنایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ہم سے یہ واقعہ بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے ہم ان کے حجرے میں گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم حجرے میں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے, آپ بیٹھے اور اپنے پیر مبارک سمیٹے اور آپ نے اشارہ فرمایا, آپ نے پھر فرمایا کہ دین سیکھنے والے, تم سے تربیت لینے والے جب آئیں تو ان کا استقبال کرو, انہیں مرحبا کہو, خوش آمدید کہو, عزت کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھو اور انہیں احترام کے ساتھ علم دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جا رہے ہیں جنت البقیع کی طرف, تو آپ نے پیروں کی آہٹ سنی, جوتوں کی آہٹ سنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ پیچھے نوجوان طلبہ آ رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی رک گئے. جب سب پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آگے کیا, خود پیچھے ہو گئے. حضرت یہ برابری کا احساس ہے. آج ایک استاذ کی حیثیت سے, ایک والد کی حیثیت سے میں اپنے طلبہ کو ایک احساس دوں کہ وہ غلام نہیں ہے. آج حضرت ایک بڑا مسئلہ یہ کہ عقیدت کی بنیاد پر ہم اپنے بچوں کو پیچھے کر دیتے ہیں, اپنے شاگردوں کو پیچھے کر دیتے ہیں, اپنے مقتدیوں کو پیچھے کر دیتے ہیں. انہیں احساس دے کہ تم حیثیت میں میرے اگر بڑھ کے نہیں تو میرے برابر ہو. یہ حیثیت برابری کی دینا اور اپنے ساتھ شریک کرنا. حضرت کھانے کی ٹیبل پہ اپنے ساتھ شریک کرو, ٹھیک ہے, اپنے سامنے کھلاؤ. اگر مہمان آ رہے تو مہمان کے ساتھ, اگر آپ کہیں میٹنگ کر رہے ہیں تو اپنے ساتھ میٹنگ میں بھی بٹھاؤ. آپ کہیں سفر پہ جا رہے ہیں, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ 10 سال کی عمر میں حضرت امام التفسیر بن گئے. کیوں؟ پیغمبر پاک ایک لفظ ہے تربیت بالاستخدام. تربیت بالاستخدام, خدمت لے کے تربیت کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر کے انہوں نے تربیت لی, اور پوری زندگی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کوئی فیس نہیں کر سکتا تھا. پوری زندگی جب تک حیات تھے, سفر میں, حضر میں, ہر وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہتے تھے. ساتھ رہ کے سفر میں بھی, حضر میں بھی ساتھ رہے, اور
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے علم کو لیا، آپ کے تجربات کو لیا، آپ کی اداؤں کو لیا، حضرت عبداللہ ابن عباس یعنی امام التفسیر بن گئے. تو حضرت اپنے ساتھ اپنے بچوں کو رکھیں، اپنے طلبہ کو ہم اپنے ساتھ رکھیں، اپنے تجربات دیں. یہ تجربات پڑھا کے نہیں، یہ پڑھ کے نہیں حضرت، یہ چل کے اور چلا کے ہوتا ہے. جس کمرے میں گفتگو ہو رہی ہو، علماء تشریف لائے ہوئے ہیں گھر میں مثال کے طور پر، تو بچوں کو بٹھا لیا جائے، کیونکہ ان کے اندر باتیں جمع ہو رہی ہیں. چہ جائے کہ ان کی سمجھ میں نہیں آتی یہ باتیں، بچہ بیٹھا ہوا ہے. اور ایک بات اور عرض کروں، جو دیہات کی تربیت ہے، شہری تربیت، دیہات کی تربیت، ہمارے دیہاتوں میں کیا ہوتا ہے، اور الحمدللہ اچھا یہ ہے کہ میری تربیت بھی دیہات میں ہوئی. دیہات میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، چھوٹا 2 سال کا 1.5 سال کا، تو اس کو ڈنڈا دیا جاتا ہے، وہ مرغیوں کو چلاتا ہے. تھوڑا سا اور بڑا ہوتا ہے نا، پھر وہ بکریوں کو، گایوں کو، بھینسوں کو چلاتا ہے. تھوڑا سا اور بڑا ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ میں غلیل دیا جاتا ہے، اب وہ پرندوں کو مارتا ہے. پھر اور بڑا ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں چھرے والی بندوق دی جاتی ہے، وہ کبوتروں کو مارتا ہے. چلانا 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 چلانا، لیڈ کرنا. ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے، مالداروں کے بچے ہر وقت خوف سوار کے باہر جائے گا تو یہ ہو جائے گا، تو وہ ہو جائے گا، تو وہ ہو جائے گا. تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے، جب دکان پہ بٹھاتے ہیں نا، تو اس کو ایک ہی چیز کہتے ہیں، جھکو، تیرے ہاتھ سے گاہک نہیں جانا چاہیے، تیرے ہاتھ سے گاہک نہیں جانا چاہیے. یہ حضرت ہم قوم نہیں ہے، ہم امت ہیں. ہم پیدا قیادت کے لیے ہوئے ہیں، دنیا کی قیادت کے لیے ہوئے ہیں. ہم نے چلانا کیسے ہے، اپنی اولاد میں چلانا کیسے، یہ بیج بونا ہے کہ ہم غالب ہونے کے لیے. آپ کا ڈرائیور آپ کے بچے کو نہ چلائے، آپ کا چوکیدار آپ کے بچے کو نہ چلائے، آپ کی ماسی آپ کے بچے کو نہ چلائے، بلکہ آپ اپنے بچے کو ایسی ٹریننگ دے کہ آپ کا بچہ سب کو چلائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور جو ٹریننگ باپ دے سکتا ہے یا ماں دے سکتی ہے، وہ نہ چوکیدار دے سکتا ہے اور نہ ماسی. اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا بھی اچھا لگے گا نا. اور کیا دعا ہے؟ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. میرے بچے کو امام بنا. ٹھیک ہے، ہاں، ہمیں امام بنا. امامت کی دعا ہے. یہ باپ دعا کرے کہ میرا بچہ جو ہے وہ نیک نہیں بلکہ نیکوں کا لیڈر بنے. سبحان اللہ. یہ بڑا آدمی نہیں بلکہ بڑوں کو لیڈ کرنے والا بنے. سبحان اللہ. یہ علاقائی شخصیت نہیں بلکہ بین الاقوامی شخصیت، بین الاقوامی لیڈر بنے. اور اس کو یہ احساس ہو کہ یہ عالمی نبی کا امتی ہے. جی ہاں، یہ عالمی شخصیت اور عالمی امتی بنے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کہ یہ احساس کیا ہم جگا رہے ہیں اپنی اولاد میں. ایک بات یہ، ایک بس نقطہ میں چاہ رہا ہوں، کنکلوڈ آپ فرما رہے ہیں اس پروگرام کو، کیونکہ 2 منٹ رہ گئے ہیں. ذرا سا کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے، بچے کو چوٹ لگ گئی یا کوئی مصیبت آ گئی ذرا سی، ہم سب پریشان ہو جاتے ہیں، بچہ ہی پریشان ہو رہا ہے. اگر کوئی چوٹ لگ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، جیسے آپ نے فرمایا تھا کہ اسے بہادر بنانا ہے. حضرت لقمان کا آپ نے ذکر فرمایا تھا کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ. حضرت لقمان فرمانے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بات یہ رکھ دی ہے، یہ کہ تم پہ جب بھی کوئی مصیبت آئے تو تم صبر کرو، سر جھکا کے نہیں بیٹھ جاؤ، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر مایوسی کو قریب آنے نہیں دو. چند ٹپس میں چاہتا ہوں کہ مزید آپ بتا دیجئے. اور آج ہم نے کیا سیکھا؟ ارشاد. جی ماشاءاللہ باتیں تو بہت بہتر ہو گئی ماشاءاللہ پروگرام میں، اور مفتی صاحب نے تو ماشاءاللہ کوزے میں دریا کو سمیٹا ہے. جو خلاصہ نکلا ہے وہ پہلی بات تو یہ کہ بااعتماد بنانا بچے کو ضروری ہے، لیکن خدا اعتمادی کے تحت اللہ کے تحت. اور اس کے لیے لڑکا اور لڑکی دونوں کے اندر اعتماد پیدا کرنا ہے. یہ نہیں کہ ہم لڑکیوں کو اپنے پیچھے کر دیں. لڑکیاں بھی سامنے آئیں گی، کیونکہ لڑکا میرا کل کا والد ہے، لڑکی میری کل کی ماں ہے. آپ نے استاد کی بات کی تھی، استاد بھی رول ماڈل ہوتا ہے نا. یہ نہیں کہ کلاس میں آیا، سگریٹ اس کے ہاتھ میں ہے، دوستوں کی طرح وہ دوست بات کر رہا ہے، پاؤں کو سمیٹ لیا جیسے ابھی فرمایا آپ نے. تو استاد بھی تربیت کرے. ارشاد. یہ تو بڑی اہم بات. اصل میں دیکھیں ہوتا ہے تو ہمارے جو اصل اسلامی معاشرے رہے ہیں اس میں بچے کو بھیجا جاتا تھا تربیت کے لیے، اس کا لفظ ہی تربیت ہوتا تھا، اور اساتذہ بچوں کی تربیت کیا کرتے تھے تعلیم کے ساتھ ساتھ. وہ بچے خاص طور پہ شہزادوں کو خاص اساتذہ کے پاس بھیجا کرتے. ایک واقعہ ہم پڑھا کرتے تھے، بہت اب یاد آیا. ہارون الرشید نے اپنے صاحبزادے کو بھیجا استاد کے پاس تربیت کے لیے، اور ایک دفعہ ہارون الرشید خود دیکھنے گئے کہ میرے بچے کی تربیت کیسے ہو رہی ہے، یعنی تعلیم بھی ہوتی تھی تربیت بھی. تو دیکھا کہ یہ لوٹے سے اپنے استاد کے پیر دھلا رہے ہیں اور استاد پاؤں سے اپنے پیر کو مل رہا ہے.
تو وہ استاد پر برہم ہوئے کہ میں نے آپ کو تربیت کے لیے تعلیم کے لیے بھیجا ہے, آپ کیا تعلیم تربیت دے رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کیوں جی یہ تو خدمت تو کر رہے ہیں نا, دیکھیں کہ نہیں, آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ بیٹا ایک ہاتھ سے لوٹے سے پانی ڈالو, دوسرے ہاتھ سے میرے پاؤں ملو, پھر اس کی تربیت ایسی ہوتی. یعنی وہ اساتذہ کے پاس, اچھے لوگوں کے پاس رہ کر ہو سکتا ہے تربیت, والد کردار بنے, بچوں کو سخاوت دی جائے, بچوں کو شفقت دی جائے, بچوں کو پیار کیا جائے. وہ جس حدیث کی طرف اشارہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب بچہ لایا جاتا تھا 3 کام فرماتے تھے, اس کو آپ سینے سے لگاتے تھے, چومتے تھے, سونگتے تھے. تو یہ میں پڑھ رہا تھا ہارورڈ کا یہ جو چلڈرن سینٹر ہے اس میں ریسرچ آئی ہے کہ جو باپ اپنے بچوں کو حق کرتے ہیں وہ بچے 70% زیادہ خود اعتماد ہوتے ہیں. جی وہ ٹچ کا تعلق جو ابھی عرض کیا تھا کہ وہ انہیں گلے لگائیں ہم اب والد کی حیثیت سے, وقت دینا جو آپ نے کہا, وقت دیں اور تاکہ بچوں میں کوالٹی ٹائم, یہ بڑی اہم بات, کوالٹی ٹائم, موبائل دیکھ کر کتاب دیکھ کر دینا, یہ کوالٹی ٹائم نہیں. اچھا نصیحت کرنا بھی وقت دینا نہیں ہے, وقت لینا ہے. وقت دینے کا مطلب بیٹا یہ وقت 10 منٹ آپ کا, آپ بتاؤ آپ نے سارا دن کیا کیا اور کیا کرو گے, آگے جا کے کیا بنو گے, یہ کام کیسے کرو گے. آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں, ابو محذورہ 14-15 سال کے بچے ہیں, چھوٹے سے, اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ گئے, یہ چھوٹے سے بچے جو نا یہ اذان کا مذاق اڑا رہے ہیں, تو آپ نے ابو معذورہ کو پکڑ لیا, باقی بچے بھاگ گئے. کبھی تم کیا مذاق اڑا رہے تھے, وہ ڈر گئے. میں نے کہا نہیں واپس مذاق اڑاؤ ذرا, کیسے اذان دے رہے تھے. انہوں نے اذان دینی شروع کی, آپ نے کہا ٹھیک ہے, سر پہ ہاتھ رکھا, آپ نے کہا تم آج سے مؤذن. اب اتنا 15-16 سال کے بچے کو مؤذن بنا دینا, یہ لیڈرشپ کے لیے کک کرنا, آگے جانا, موٹیویشن پیدا کی جائے. جو وقت دے رہے ہیں نا تو وہ بڑے کی حیثیت میں نہیں, چھوٹا بن کے. حضرت حسن رضی اللہ, حضرت حسنین کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وقت دیتے تھے, ان کے ساتھ چھوٹا بن کے, کبھی آپ گھوڑا بن جاتے تھے, وہ سوار ہو جاتے تھے, سبحان اللہ, حضرت بڑا بن کے نہیں. جی سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت ساری باتیں مفتی صاحب مزید ہو سکتی ہیں, لیکن وقت حضرت یہ بڑا موضوع ہے اور اس کو مزید بھی اس کو لے کے انشاءاللہ ہوتی رہے گی. بچوں میں اور اس کی بڑی ضرورت اس وقت مشرق کو بڑی ضرورت ہے, مشرق کو بڑی شدید ضرورت ہے, اور اعتماد پیدا کرنا, مایوسی سے باہر نکالنا ہے مشرق کو. اور یہ ہماری جو اولاد ہے یہ مشرق ہی کا حصہ ہے, کیونکہ لیڈ انہی کو کرنا ہے. اور آپ نے جو گفتگو فرمائی تھی کہ یہ کس امت کے بچے ہیں, یہ اس امت کو کنتم خیر امت اخرجت للناس, تو اس امت کے ان بچوں کو لیڈ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے, غالب ہونے کے لیے پیدا کیا ہے, مغلوب ہونے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب, مفتی عفنان صاحب, بڑا ممنون, بڑا شکر گزار, آپ دونوں حضرات تشریف لائے. خواتین حضرات, وقت یہاں مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا, اور بجا فرمایا مفتی صاحب نے کہ مزید گفتگو ہونی چاہیے اس موضوع پر. انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں ہم اس پر مزید بات کروائیں گے اپنے معزز علماء سے. کوئز, کل کا سوال یہ تھا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا؟ درست جواب حضرت سارہ علیہ السلام. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. جس لڑائی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شرکت نہیں فرمائی اسے کیا کہتے ہیں؟ جنگ, غزوہ یا سریہ؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 009221343 00980. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213452709. ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031. اور خواتین حضرات, اگر آپ واٹس ایپ کرنا چاہیں, اپنا کوئی سوال یا پوچھے گئے سوال کا درست جواب روانہ فرمانا چاہیں, تو ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194. وقت قرآن اندازی کا مفتی نذیر صاحب ایک پرچی نکال کر اعلان فرما رہے ہیں کہ آج کے ونر کون ہیں, اور ان ونر صاحب یا صاحبہ کون ہیں؟ زیب النساء. زیب النساء, جی محترمہ زیب النساء, زیب النساء کراچی سے. محترمہ آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے کوئی اس کا صحیح جواب بتانے کے صلے میں آپ کی خدمت میں دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر روانہ کر رہا ہے. آپ کو بہت مبارک ہو. اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر, اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا عادل وہ ہے جو اپنے اوپر ظلم کرنے والے کے ساتھ انصاف کرتا ہے. سب سے بڑا عادل وہ ہے جو اپنے اوپر ظلم کرنے والے کے ساتھ انصاف کرتا ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ. کل تک کے لیے اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت. خدا حافظ.